رحم اللہ من یقرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صلى الله على محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی شاہ اپنے مرحومین، تمام ہمارے مرحومین، تمام مومنین و مومنات سالہ گزشتہ جو شرکت کرتے تھے، اپنے ان سب کی ارواح کو سرکار۔ تو اب اس کی قبولیں کچھ لوگوں نے اپنے اپنے مریضوں کی شفا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، بعض لوگوں کے نام لے لیے گئے، بعض لوگوں کے نام نہیں لیے جا رہے ہیں۔ پروردگار جاننے والا ہے۔ جو لوگ بھی یہاں حاجت مند ہیں، اپنی اپنی حاجتوں کو لے کر کے آئیں۔ یہ فرش عزا ہے، یہاں سے کوئی بھی حاجت مند بغیر حاجت کے نہیں کرتا۔ کہ میرے پروردگار تجھ کو واسطہ محمد اور آل محمد کا، فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا، سبھی آرزو مندوں کو، حاجت مندوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ حق محمد صلوات محمد والے محمد۔ میرے عزیز دوستوں، آخری مجلس فضائل کی نہیں ہوتی اور پڑھ بھی نہیں پاتے ہم۔ ایک آرزو تھی، آپ سبھی لوگوں کی رہی ہوگی، مراج کرام کی ایک حسرت تھی کہ یوم شہادت حضرت زہرا مثل عاشور منائے جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مجلس یہاں برپا ہے، لیکن پورے آس پاس علاقوں سے مجلسوں کی آوازیں اور صدائے یا زہرا ہو یا فاطمہ۔ شہر لکھنؤ کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس وقت کوئی بڑا پروگرام نہ ہو رہا ہو۔ 3 دن تک ہے۔ میں بھی گجرات، کانودر، حیدرآباد، جہاں جہاں سے بھی میرے ساتھ جو رابطے میں جڑے ہوئے ہیں، سب جگہ بڑے بڑے پروگرام ہیں۔ جس طریقے سے محرم میں اور سفر میں مولانا ہمارے ذاکرین اور خطبہ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آج اس وقت بھی وہی کنڈیشن ہے۔ کسی بھی عالم، کسی بھی خطیب، کسی بھی ذاکر سے کہیے تو وہ معذرت طلب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولانا صاحب میں وہاں بزی ہوں، میں وہاں بزی ہوں۔ میں بھی گجرات میں تھا۔ آپ یہاں 3 دن اس وقت مجلس سے مناتے ہیں اور 3 دن فاطمیہ اولیٰ میں مناتے ہیں۔ وہاں فاطمیہ اولیٰ سے فاطمیہ ثانی تک پورا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ یہاں کی بات نہیں ہے، یورپ میں، امریکہ میں، گویا جہاں افریقہ کی سرزمین کے اوپر فاطمیہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ جو فاطمیہ کی تحریک شروع ہوئی تھی وہ ابھی رکنے والی نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک فاطمیہ کی تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ، جب تک وہ وارث حقیقی نہ آ جائے اور اس کے ہاتھوں سے اس کی ماں کی فرش عزا بچھے، اور اس وقت دنیا والوں کے سامنے قاتلین حضرت زہرا کا نام پیش کیا جائے۔ ابھی مصلحت کا تقاضا نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کربلا کی شہادت جو کھلی ہوئی شہادت تھی، کہ جس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں تھی، کھلا ہوا میدان تھا، بنی امیہ، بنی عباس سب کو پتہ تھا، لیکن 300 سال لگ گئے تھے
کربلا کی شہادت کو عام کرنے میں، کیونکہ آج بھی بعض اوقات کانوں میں سوال آتا ہے، بعض بزرگوں کا سنجیدہ لوگوں کی طرف سے سوال آ جاتا ہے اور سوال اٹھتا ہے، جوان پوچھ لیتے ہیں۔ مجھ سے ابھی گجرات میں پوچھا گیا کہ مولانا صاحب اس سے پہلے اس مجلس فاطمیہ کو اس طرح کیوں نہیں منایا جاتا تھا، اس سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کو کیوں نہیں منایا جاتا تھا؟ ہمارے تمام جوان بچے سنیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں 2 جملوں میں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں تو کوئی کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آج بھی قاتل امام حسین کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نہیں پتا آپ کو؟ آج بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جبکہ گویا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کتنے کھلے ہوئے میدان میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ درباروں کے سفر، وہ بازاروں کے سفر، یہاں تک کہ 300 سال لگ گئے جب پہلی مرتبہ بنی فاطمی کی حکومت آئی ہے۔ اس پہلی مرتبہ میں 300 کچھ سال لگے تھے کہ پہلی مرتبہ عشرہ محرم اور تاسوع محرم یعنی 9 اور 10 سرزمین عراق کے اوپر یہ شہادت منائی گئی تھی۔ دوسرے علاقوں کی بات بہت دور تھی، لہذا جو کھلی ہوئی شہادت تھی اس کو 300 سال لگے، اور جس شہادت کو آج تک اس کے گھر والے بھی نہیں بتا سکے کہ کس نے قتل کیا اور کس نے شہید کیا اور کس نے دروازہ گرایا اور کس نے وہ لکڑیاں جلائیں، تو انصاف سے بتایا کہ اب اس کو عام کرنے میں کتنا وقت لگنا چاہیے ہے اور کتنا۔ آج تقریباً 1400 سال کے بعد آج یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب فاطمی کی تحریک رکنے والی نہیں ہے۔ اسی مرتبہ صرف یہی نہیں، آسام میں ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے فاطمیہ کی تحریک کے لیے۔ بنگال کی ایسی کھاڑیوں میں جہاں کے اوپر لوگ ابھی نہیں ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں میں فاطمیہ منائی ہے۔ میرے پاس ابھی اترے تو میں آپ کو فوٹو دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جہاں 1 اور 2 اور 3 گھر ہیں، وہ 3 گھروں میں لوگوں نے اپنے گھروں میں فاطمیہ منائی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب فرش عوائے فاطمیہ ہم بچھاتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھنے لگتے ہیں کہ فاطمہ کو کس نے قتل کیا، فاطمہ کو کس نے ستایا، فاطمہ کے دروازے کے اوپر کس نے لکڑیاں رکھی، فاطمہ کے دروازے کو کس نے آگ لگائی۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کی سرزمین کے اوپر ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے 29 اور 30 تاریخ کو، اسی تاریخ 30 دسمبر کی 29-30 کو بنگلہ دیش ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے فاطمیہ کی تحریک کے تحت وہاں مجالس فاطمیہ برپا کرنے۔ لہذا وہ خوش نصیب افراد شہر ادا، شہر لکھنؤ والے کہ جس میں سرزمین ہند کے اوپر جس طریقے سے ادائے امام حسین بنیاد اس شہر سے ڈالی گئی تھی، اسی طرح فاطمیہ کی تحریک بھی اسی شہر سے۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں، مظلومیت حضرت زہرا کی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج بھی قاتل زہرا کا نام نہیں لے سکتے۔ بس میں چند باتیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ کل کی بات ادھوری نہ رہ جائے، اور اس کے بعد مسائل۔ نام فاطمہ معجزہ ہے میرے عزیز دوستو، خدا کی قسم میں کچھ نہیں ہوں، الف بے بھی مجھے نہیں آتا، لیکن میں صبح تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم میں گفتگو کر سکتا ہوں، صبح تک جناب فاطمہ زہرا کے نام کے اوپر صرف آپ کے سامنے گفتگو کر سکتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کو صرف کوڑ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جو صادق آل محمد ہے، اپنی قدر جانیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے، اگر ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کے اوپر جائیے اور ان کا شکریہ ادا کریے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے کہ جنہوں نے اپنی تربیت کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے انگلیاں پکڑ پکڑ کر اہل بیت کی محبت آپ کو بتائی، سکھائی ہے، اپنے سینے سے محبت اہل بیت آپ تک منتقل کرائی ہے، آپ کو آغوش میں ماؤں نے، نانیوں نے، دادیوں نے بچوں کی طرح سکھایا ہے، پلایا ہے کہ دیکھو فاطمہ کون تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حب فاطمہ ینفع فی 100 مواطن، حب فاطمہ 100 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہمارے اور آپ کے کام آئے گی۔ 100 مقامات ایسے ہیں، روایت کہتی وَأَبْيَضْ مِنْهَا
اس سے بھی زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جناب فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی۔ اور اس کے بعد خود امام ارشاد فرماتے ہیں وہ اسہلھا، سب سے آسان ترین ان میں سے قبر ہے، آسان ترین ان میں سے جانکنی کا عالم ہے، آسان ترین اس میں کا وہ وقت ہے کہ جب سارے آپ کے رشتہ دار چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، سارے عزیز و اقارب آپ کو تنہا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو حب فاطمہ، محبت فاطمہ۔ جس وقت شانہ پکڑ کر کے پڑھنے والا آپ کے شانے ہلائے گا تو آپ کے آبا و اجداد کے نام نہیں لے گا، ہماری جاہ مقام شہرت کا نام نہیں لے گا، ہمارے منصب اور عہدے کا نام نہیں لے گا، میری دنیا کی دولت کا نام نہیں لے گا، بلکہ نام لے گا فاطمہ کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا اور ان کے بچوں کا۔ اور ہلا ہلا کر کہا جائے گا دیکھو جب تمہارے پاس دو ملک جو اللہ کی جانب سے آئے ہیں، مقرب ہیں، جب تم سے آ کر سوال کرنے تو کریں تو تم بے جھجک ہو کر کے بتا دینا کہ میرے دل میں محبت فاطمہ ہے، میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے، میرا دوسرا امام حسن ہے، میرا تیسرا امام حسین علیہ السلام ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس سے پہلے بتایا یا نہیں بتایا۔ مولانا طالب طباطبائی جو یہاں اس سے پہلے 2 سال آ چکے ہیں، وہ ہمارے کلاس فیلو، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ سندھ کے ایک انٹیریئر گاؤں میں جس وقت ہم سب لوگ تدفین کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہاں معاشرہ بالکل ملا ہوا ہے، مکس معاملہ ہے، لہذا دوسری برادری کے بھی لوگ تھے۔ جب انہوں نے قبر کی گہرائی سے اوپر آوازیں سنی کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے جس میں فاطمہ کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے بابا کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے شوہر کا نام لیا جا رہا ہے، تو وہ بعد میں پوچھتے ہیں آپس میں دوستوں سے، یہ بتاؤ کیا تم قبر میں لٹالنے کے بعد بھی فاطمہ کا نام لیتے ہو؟ یعنی نام فاطمہ قبر میں بھی کام آتا ہے۔ اس کے بعد یہ مولانا طباطبائی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ جوانوں نے کہا وہ نام کے جو قبر میں کام آئے تو پھر دنیا میں وہ کتنا کام آئے گی، لہذا سب نے ایک ساتھ مل کر کے کہا کہ فاطمہ اور ان کے شوہر ان کے بچوں کی ولایت کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فاطمہ، میں ابھی اپنی موضوع پہ آؤں گا۔ 100 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں حب فاطمہ کام آئے گی۔ لوگ جتنے موجود لوگ ہیں، محشر میں کون لوگ ہوں گے؟ آدم محشر میں ہوں گے، ابراہیم محشر میں ہوں گے، حضرت اسماعیل محشر میں ہوں گے، 1,23,999 پیغمبر محشر میں ہوں گے، اولیاء خدا، اوصیاء خدا، آواز قدرت آئے گی، اے اہل محشر، اے محشر میں جو لوگ موجود ہوں سب لوگ اپنے سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کرو، اس لیے کہ میری کلید خاص میدان محشر میں جتنی دیر تک فاطمہ کا نام سنتے رہیے گا اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیے گا۔ فاطمہ زہرا میدان محشر میں وارد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جس سواری پر بیٹھی ہوں گی اس سواری کی مہار جناب جبریل کے ہاتھوں میں ہوگی۔ کون جبریل؟ یہ میرے جملے نہیں ہے، کون جبریل جن کے ہاتھوں سے قرآن نازل ہوتا تھا، جو آیات قرآنی زمین پر لے کر کے آتے تھے، جو رسول خدا کے اوپر قرآن لے کر کے آئے، لیکن آج میدان محشر میں مہار ناقہ فاطمہ اسی دست جبرائیل میں ہے کہ جن ہاتھوں میں اب تک لوگوں نے قرآن دیکھا تھا۔ داہنی طرف میکائیل، بائیں طرف اسرائیل، دوسرے عزیز ترین مقربین بارگاہ، 70,000 ملائک داہنی طرف، 70,000 ملائک بائیں طرف، اور جس ہودج میں آپ سوار ہوں گی، روایت کے جملے ہیں وَبَاطِنُهَا مَغْفِرَةُ اللَّهِ وَظَاهِرُهَا رَحْمَةُ اللَّهِ، اس سواری، اس
ہودج میں اس خیمے کا اندرونی حصہ اللہ کی جانب سے مغفرت ہے، اور اس سواری کا بیرونی حصہ اللہ کی رحمت ہے۔ مغفرت خدا کس کو کہتے ہیں اور رحمت خدا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اللہ تمہارے پروردگار کی رحمت نے سب کے اوپر اپنا سایہ کر رکھا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، تیری رحمت تیرے غضب پر مقدم ہے۔ وہ رحمت جناب فاطمہ زہرا جس ہودج میں بیٹھی ہوں گی، جس خیمے میں ہوں گی، اس کا بیرونی حصہ رحمت پروردگار ہے۔ اور اس کے بعد آواز قدرت آئے گی اے میری اے فاطمہ، فردوس برین میں آپ وارد ہوئیے۔ بی بی فرمائیں گی کہ اے میرے اللہ، آج میں چاہتی ہوں جنت میں جانے سے پہلے میری عظمت پر پڑے پردوں پر کچھ جھلکیاں ہٹا دے تاکہ میری عظمت کا لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ کن لوگوں کو؟ میدان محشر میں جو لوگ ہیں۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ، تم کو اختیار ہے، تم جن کو چاہو ان کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے جاؤ بہشت میں۔ روایت کے جملے ہیں کہ میری جدہ فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے انتخاب کریں گی جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کا خراب دانوں سے انتخاب کرتا ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ سب لوگ ان لوگوں میں ہوں گے کہ جن کا انتخاب روز محشر جناب فاطمہ زہرا انجام دیں گی۔ اور اس کے بعد اب انتخاب ہو چکا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ آواز قدرت آئے گی جب آپ کا انتخاب انشاءاللہ ہو چکا ہوگا کہ آپ لوگ داخل ہوئیے۔ عجیب روایت کے جملے ہیں ظریف۔ خداوند عالم اس وقت ان انتخاب شدہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ڈال دے گا۔ خود سے سوال نہیں کرے بلکہ خود سے ان کے دلوں کے اندر ایک سوال ایجاد ہو جائے گا کہ یہ بھی اللہ سے کہیں میرے پروردگار، میں اس وقت تک بہشت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری بھی عظمت آج تو نہ بتا دے۔ بڑی عجیب روایت ہے، میں روکنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے کل کی بات آگے پہنچانا ہے، اور یہاں تک کہ یہ لوگ متوجہ ہوں گے اور اس سوال کی طرف کہ جس سوال کو خداوند عالم نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور یہ کہیں گے میرے پروردگار ہم آج نہیں جائیں گے بہشت میں، تاکہ اس وقت جب تک کہ ہماری عظمت پتہ نہ لگ جائے، ہماری معرفت نہ پتہ لگ جائے۔ اے میرے جوانوں، اے میرے بچوں، بہت سے ایسے مقامات تمہاری زندگی میں آئیں گے جہاں پر تم کو فاطمہ زہرا کی محبت کی خاطر تمہارا بظاہر نقصان ہوگا، تمہاری دنیا خطرے میں ہوگی، تم کو پیچھے رکھ دیا جائے گا، تم اوائڈ کیا جائے گا، تم کو نیگلیکٹ کیا جائے گا۔ بہت سے جہاں پر تمہیں ایبیلٹیز ہے لیکن تم کو نہیں لیا جائے گا، تم کو تانے بھی سننا ہوں گے، تم کو تشنے بھی سننا ہوں گے۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں حق تمہارا ہے لیکن حب فاطمہ کی خاطر تمہارے حق کو پامال کیا جائے گا۔ بی بی زہرا کی آنکھوں سے یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ روز محشر ہوگا جب آپ سوال کریں گے کہ میرے پروردگار آج میری معرفت بھی تو بتا، آج میری عظمت بھی بتا، تو اب آواز قدرت آئے گی تم کو بھی ہم حق دیتے ہیں کہ تم بھی جس نے تمہارا کوئی ساتھ دیا ہے محبت فاطمہ کی خاطر، تم کو اطعام کیا، تم کو لباس پہنایا، تم کو کسی طریقے کی تمہارے ساتھ مدد کی ہے، تم کو حق ہے کہ تم ان کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، علماء کہتے ہیں روایت عام ہے، سرزمین ہند کے اوپر یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کوئی دین کی قید نہیں ہے، کوئی آئین کی قید نہیں ہے۔ جو بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں اختیار ہے، تم اس کا ہاتھ پکڑو، لے جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد۔ مقامات سے زیادہ میزان کے وقت فاطمہ، حساب و کتاب کے وقت فاطمہ،
منکر و نکیر جب آئیں گے فاطمہ، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جس وقت آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے، آپ کے اوپر مریضی طاری ہوتی تھی، تو آپ اپنی زبان کے اوپر یہ جملے جاری کرتے تھے، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ اگر آپ کے محلے والے، علاقے والے گھر کے چہار دیواری کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا نام سنتے تھے تو وہ ایک ساتھ مل کر کے فیصلہ کرتے تھے کہ یقیناً امام صادق علیہ السلام مریض ہیں یا کسی مشکل میں گرفتار ہیں، لہذا وہ فاطمہ زہرا کا نام لے کر کے اللہ سے اپنی مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ہم اپنی خواتین، اپنی ماں اور بہنوں کو یہ وہ چیزیں، وہ نسخے ہیں کہ جو ائمہ نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ نام فاطمہ، نام فاطمہ، یا فاطمہ اغیثینی، یا فاطمہ اغیثینی۔ سرزمین مکہ ہے، مکے کا واقعہ ہے، جنت البقیع ہے، جنت المدینے میں جنت البقیع میں کوئی ایک زائر یورپ سے آیا ہے، زیارت کرتے دوران اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پکڑ کر کے وہاں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مجھ کو بھی وہاں زندان کا مزہ پتہ ہے، کیونکہ چند گھنٹوں کے لیے مجھ کو بھی بھیجا گیا تھا اسی زیارت پڑھنے کے بہانے، الحمدللہ۔ لہذا وہ بھی وہاں گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور اب اس کے اور دنیا والوں کے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا۔ آج کا واقعہ نہیں ہے، اگر آج کا بھی ہوتا تو موبائل لے لیا جاتا ہے۔ یہ اب سے تقریباً 15 سال پہلے جب میں مدینے گیا تھا تب میں نے سنا تھا، اب اس سے پہلے کب کا واقعہ مجھے نہیں پتا۔ یورپ کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے مجھ کو جیل میں لے جا کے ڈال دیا گیا، اب میری کوئی خطا نہیں، میں کسی سے کہہ نہیں سکتا، میں کسی کو بتا نہیں سکتا، صرف ایک چیز مجھ کو یاد تھی، مجھ سے کسی نے کہا تھا جب کسی مشکل میں گرفتار ہونا تو اس چیز کو پڑھتے رہنا، یا فاطمہ اغیثینی، یا فاطمہ اغیثینی، یا فاطمہ اغیثینی۔ اسی شہر کے کچھ رہنے والے ہیں جو بے خطا جیل بھیج دیے گئے تھے، انہوں نے جب مراجعہ کیا کہ کیا کیا جائے اور کیا ایسی چیز پڑھی جائے تو مجھ کو یہ بات یاد تھی، میں نے بھی ان کو جیل یہی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ آپ صرف یہ پڑھتے رہیے گا، یا فاطمہ اغیثینی، یا فاطمہ اغیثینی، یا فاطمہ اغیثینی۔ وہاں کا نتیجہ یہ ہوا، کہتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر جیل کا جو جیلر ہوتا ہے، زندان بان ہے، وہ فوراً آتا ہے اور کہتا ہے یہ بتاؤ تمہارا میرے ملک کے وزیر سے کیا تعلق ہے، اس لیے کہ اوپر سے ابھی فون آیا ہے، کال آئی ہے کہ بغیر کسی وقفے کے تم کو چھوڑ دیا جائے اور تم کو ایک لمحے کے لیے یہ نہ رکھا جائے۔ یا فاطمہ اغیثینی۔ موسیٰ مشکل میں گرفتار ہوئے، آواز قدرت آئی، دعا مانگو، اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ نوح کی کشتی بھور میں پھنسی، آواز قدرت آئی، دعا مانگو، اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ جتنے پیغمبر مشکلات میں گرفتار ہوئے ان کو ایک حل بتایا گیا، اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنا ہے تو کہو سب مل کے، اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ اے میرے پروردگار تجھ کو واسطہ ہے فاطمہ کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کے بچوں کا، اس راز کا جس راز کو تو نے چھپا رکھا ہے، اور ایک دن اس پڑے ہوئے راز سے تو پردوں کو ہٹائے گا اور وہ وارث اصلی آئے گا، اس کا تیری بارگاہ میں واسطہ ہے۔ اے میرے پروردگار یہ جتنے جوان ہیں حب فاطمہ میں آئے ہیں، کسی شہرت کے لیے نہیں آئے ہیں، نام و نمود کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کی مشکلات سے تو زیادہ بہتر واقف ہے، تو بہتر جاننے والا ہے، ان کی دلوں کی حاجتیں، ان کی دلوں کی مرادیں۔ آج ہمارے شہر کے حالات جو ہیں سب کے اوپر آیا ہے، بلکہ ہمارے ملک کے حالات آپ کے اوپر آیا ہے، ہمارے ملک میں خاص طور سے ہماری قوم کے حالات، یہ بیچاری قوم، یہ لاوارث قوم، ہر آدمی ان کا استحصال کرنا چاہتا ہے، جس کو ہاتھ چموانا ہے وہ اپنے ارد گرد جمع کر لیتا ہے اور اس کے بعد بے وارثوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اپنی مشکلات میں خود جوجھ رہے ہیں۔ میرے پروردگار سوائے تیرے اور ان ذوات مقدسہ کے جن کو تو نے اس کائنات سے پہلے خلق کیا
پہلے خلق کیا تھا۔ اے میرے پروردگار، تجھ کو واسطہ انہی ذوات مقدسہ کا، بس اب اس وارث حقیقی کو بھیج دے جو اب اس قوم کا استحصال نہ کرے، بلکہ جو ان کا حق ہے وہ ان کو دے۔ سلمان فرماؤ۔ گزارش دینے کی میری عادت نہیں ہے، بہت کوشش کی جاتی ہے کہ مجلس بر وقت ہو، لیکن ہمارے شعراء مداح اہل بیت ان کا اتنا اصرار ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں۔ ادھر سے خواتین جو دور دراز کے علاقے سے شبیہ تابوت کے لیے آتی ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں سواری کی، لہذا جو لوگ پڑھ نہیں پائے ہیں ان سے 10 بستہ معذرت ہے، معافی ہے، انشاءاللہ کہ وہ بحق محمد اور آل محمد معاف فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ بس انہوں نے جو نیت کی ہے، جو قصد کیا ہے، یہ نیت اور یہ قصد ان کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ میں کل کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، بس یہ اس لیے میں نے کہا کہ یا فاطمہ اغیثینی، اس کو یاد رکھیے گا 110 مرتبہ۔ اگر عمل جو باقاعدہ بتایا گیا ہے وہ عمل کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ ذہن میں آ رہا ہے میں بتائے دیتا ہوں۔ اب 2 رکعت نماز پڑھیے اپنی حاجت کے لیے، اور 2 رکعت نماز کے بعد جب سجدہ کریے گا تو سجدے میں جانے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ اس کے بعد داہنا رخسار رکھیے گا، کہیے گا یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ پھر بایاں رخسار رکھیے گا، پڑھیے گا یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ پھر سجدے میں جائیے گا، کہیے گا یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی۔ پروردگار کا سجدہ ہے، لیکن واسطہ سجدہ حب فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے، جس کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ بحق محمد اور آل محمد ہماری مشکلات دور ہوں، مادی مشکلات بھی اور روحانی اور معنوی مشکلات بھی۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ میں نے کل آپ کے سامنے بات کو یہاں پر چھوڑا تھا میرے عزیز دوستوں، باتیں بہت زیادہ ہیں بس بہت خلاصے کے طور پر یہاں پر ہم نے چھوڑا تھا کہ سنت رسول کو اگر ہمیں لینا ہے تو ہم کس سے لے سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا اس آپشن کے اوپر آپ بھی سوچیے گا، وقت نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ آپ نے اس پر کچھ غور و خوض کیا، یہ ایک ہوم ورک تھا۔ ہوم ورک کے ساتھ اگر آپ ساتھ چلیے گا تو بات ذہن میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ 3 آپشن تھے کہ ہم ان 3 آپشن کے اوپر عمل کر کے سنت رسول کو لے سکتے ہیں۔ نہ ابھی قرآنی گفتگو ہم کر رہے ہیں اور نہ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، بلکہ جو تجربہ تاریخ ہے، تاریخ نے جو ہمارے سامنے تجربہ پیش کیا ہے، اس اعتبار سے ہم رسول کی سنت کو کس سے لیں۔ 3 گروہ تھے، پہلا گروہ اصحاب کا، دوسرا گروہ ازواج کا، تیسرا گروہ اہل بیت علیہ السلام کا۔ اصحاب کا گروہ کیا رسول کی سنت بتا سکتا ہے؟ رسول کی سنت کیا ہے؟ آگے آگے بچے جوان بولیں گے۔ سنت رسول کسے کہتے ہیں؟ قول رسول۔ دوسرا سنت رسول فعل رسول۔ تیسرا سنت رسول تقریر رسول۔ دہرائیے، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، یعنی رسول کی گفتار، رسول کی رفتار، یا وہ کام جو رسول کے سامنے ہوں اور رسول منع کر سکتے ہوں لیکن منع نہ کیا ہو، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تقریر معصوم یہ حجت ہے، لہذا یہ 3 چیزیں ملا کر سنت بتائی جاتی ہیں۔ اگر اب یہ سنت ہم کس سے لیں؟ کب؟ رسول کے بعد 23 سال تک رسول زندہ رہے، لیکن رسول کی رسالت قیامت تک کے ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا اب ہمیں آئینے تو چاہیے ہیں، لیکن کیے ہوئے اعمال کے آئینے نہیں، بلکہ جو اعمال قیامت تک ہو سکتے ہیں رسول کی جانب سے، ہمیں وہ کام چاہیے ہیں۔ ایسے آئینے ہوں کہ جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ اگر رسول ہوتے تو یہی کرتے۔ یہ ہے خلاصہ گفتگو۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھیے گا۔ میں نے کل آپ سے کہا، عرض کیا تھا، ایک گروہ ہے اصحاب کا۔ کیا اصحاب سے
اصحاب کا احترام اپنی جگہ، ان کے اوپر کوئی کرٹیسائز نہیں، کوئی تنقید نہیں، کوئی تقبیح و تنقیص نہیں۔ اس وقت گفتگو ہے تحقیقی گفتگو یہ ہے، جوان ہے سوال کر سکتے ہیں، اے مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ رسول جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے تھے ہم انہی سے تو لیں گے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے بچوں، میرے دوستوں، کہ جو لوگ رسول کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے تھے تم کو رسول کی سنت انہی سے لینا ہے، ان میں سے ایک ہیں اصحاب۔ مجھ کو یہ بتائے عالم اسلام، رسول کی سنت آیا صرف میدان اور مسجد تک محدود ہے کہ گھر میں بھی رسول کا عمل سنت ہے؟ میں ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں ہے، سوال دے کر آگے بڑھ جاؤں گا، آگے آپ اس کے اوپر تحقیق کریے گا۔ میں مسلمان جواب دیں، کیا رسول فقط مسجد کے ممبر پر رسول ہے بس؟ جب اپنے بستر پر ہوں گے تو محمد ابن عبداللہ ہے یا رسول اللہ ہے؟ رسول اللہ ہونے کا مطلب ہے بستر پر تو رسول، گھر میں رسول، سوتے ہوئے رسول، جاگتے ہوئے رسول، کھاتے ہوئے رسول، پیتے ہوئے رسول۔ اصحاب کہاں تک شریک ہیں؟ میرے بچوں، میرے جوانوں، اصحاب کہاں تک شریک ہیں؟ بہت محترم، بہت عزیز، بہت لائق احترام، لیکن کہاں تک؟ مسجد میں۔ اور اگر چٹکی لیتے چلیں تاریخ کو مروڑتے ہوئے چلیں تو ہر میدان میں اصحاب دکھتے بھی نہیں۔ میں تاریخ کے اوراق پلٹ رہا ہوں، کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوں۔ مجھ کو اس سوال کا جواب دو، اگر اصحاب سے لیا جا سکتا ہے تو کن اصحاب سے؟ جو لوگ پہلے سال اسلام لائے، جو لوگ دوسرے سال اسلام لائے، جو لوگ چوتھے سال اسلام لائے، جو لوگ 8ویں سال اسلام لائے، جو لوگ آخری عمر میں اسلام لائے۔ تو جو ابتدائے اسلام میں سنت رسول تھی وہ کس سے لیں گے؟ بس اصحاب رسول ایک آپشن تھا جن کا اٹھنا بیٹھنا رسول کے ساتھ تھا۔ حق بھی یہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے، میرے عزیز دوستوں یہ بتاؤ کہ قاتل سے لے کے مقتول سے آپ کی تعریف کی بنا پر قاتل بھی صحابی، مقتول بھی صحابی۔ ایک اور سلوات دیجیے۔ اپنے بارے میں معجزہ جانتا ہے، یاد رکھیے گا، جس طرح ہر بچہ اپنے ماں باپ کی محبت کو جانتا ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے، ہر لائق شاگرد وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا ٹیچر اس سے کتنی محبت کرتا ہے، ہر بندہ اپنے خدا اور اپنے خالق کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا خالق کتنا محبت کرتا ہے، اسی طرح ہر مولائی خوب جانتا ہے کہ مولا اس کے کہاں کہاں کام آئے ہیں، اور فاطمہ زہرا کہاں سلام اللہ کہاں کہاں کام آئی ہے۔ کوئی جانے یا نہ جانے، کل اور آج اگر کوئی ہمارے بارے میں جانتا ہے جو میری کیفیت میرے گھر میں رہتی ہے، وہ پوچھ سکتا ہے صبح سے اب تک میں چلنے پھرنے کے لیے کہ بالکل لائق نہیں تھا، کل مجلس سے 2 گھنٹے پہلے صحیح ہوا، رات میں سویا، سویرے اٹھا پھر طبیعت خراب، ڈاکٹر ذاکر علوی کیا دکھا کے آیا، کہا گھر جاؤ، ہم نے کہا بھائی گھر نہیں جائیں گے کیونکہ طبیعت خراب ہو جائے گی، لہذا مجھ کو امام باڑے لے چلو، اور میں یہاں پر صرف انتظار کر رہا تھا کہ مجلس کیسے پڑھوں گا۔ آخر میں بی بی کے حوالے کیا کہ بی بی اگر کوئی خطا ہو تو معاف کر دیجیے گا، آپ کا نام صرف لینا ہے، 1 سال تک انتظار رہتا ہے کہ 2 بول آپ کے لیے پڑھ سکیں، ایک سلوات دیجیے محمد اللہ۔ تو بس ایک گروہ، ایک آپشن، پہلا آپشن یہ کہ گروہ، اس میں بہت گفتگو ہے، میں رک نہیں سکتا ہوں کیونکہ آج ہی مجھ کو یہ بات ختم کر دینا ہے۔ بس ایک گروہ وہ ہے کہ جس گروہ کو اگر ہم مان بھی لیں تو بھی سنت رسول کو بانٹنا پڑے گا، کہ باہر والی سنت ان سے لے اور گھر والی سنت کسی اور سے لے۔ تو ہمیں ایسا آئینہ نہیں چاہیے کہ جو آدھا کچھ دکھائے اور آدھا کچھ دکھائے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال میں آئینوں کی شکلیں بدلیں، سیرت نہ بدلے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
لہذا آپ ہم کے کوئی ایسا فارمولا دیجئے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لینے کے لیے تیار ہوں، کوئی حرج نہیں. بالکل واضح سی بات ہے کہ جو رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے میں انہی سے تو پوچھوں گا کہ بتائیے رسول نے کیا کہا، رسول نے کیا کیا. اب ہم ایک کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ کہا، دوسرے نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں یہ کہا. اب میرے پاس دیکھیں اس وقت نہیں کہ میں ریفرنس بھی پیش کروں اور کتابیں بھی لے کر کے آؤں. دیکھیے یہاں کس نے کہا اور وہاں کیا کہا. صحیح ہے. لہذا اصحاب، دوسری بات یہ، میرے بچے میرے جوان توجہ کریں، دوسری بات یہ، سب کچھ صحیح پھر بھی تو بانٹنا پڑے گا، رسول کی زندگی بانٹنا پڑے گی. اچھا اگر آپ یہ کہیں نہیں نہیں صرف وہ منبر پر رسول ہیں، مسجد میں رسول ہیں، میدان میں رسول ہیں، گھر میں ہے تو وہ باپ ہیں شوہر ہیں، تو آپ کو یہ زندگی تو ہماری آپ کو پسند نہیں ہے. منبر کے بعد میں بھی باہر جاؤں، ایک کش لگاؤں یہاں پر، یہ جتنا مجمع ہے اس کے اوپر بڑا گہرا گزرے گا. وہ کہے گا یہ کون سی بات ہے، جب یہ منبر پر جاتے ہیں تو مولانا، اور جب یہ منبر سے اترے، اس کا مطلب 1400 سال کے بعد مشوش معاشرہ، گناہ سے آلودہ معاشرہ، لیکن میرا بچہ میرا جوان میری زندگی کو بھی دوہری نہیں پسند کرتا. ہم جیسا گناہگار مولوی ہونے کے باوجود بھی میرے کردار میں بھی دو رنگ اگر آ جائیں تو پھر منبر پر دیکھنا آپ کو پس ہمیں اچھے نہیں لگیں گے. باہر والی زندگی کو تو آپ نہیں روک پائیں گے، لیکن منبر پر تو آپ روک ہی سکتے ہیں. صلوات پر محمد والے. ٹھیک ہے نا، بالکل واضح سی بات ہے نا. یعنی میری زندگی بڑھ جائے، نہیں ہم تو ہم. اب ایک ڈاکٹر کو نہیں بٹنا دیکھنا پسند ہے کہ جس ٹائم وہ مطب میں ہے اس ٹائم تو اس نے وزٹ کر لیا، اچانک آپ اس کے گھر پہنچ گئے، مریض تھا، شدت کی مریضی تھی، سارے ہاسپٹل بند تھے، آپ نے کال کر لیا، ڈاکٹر صاحب نے غصے سے رکھ دیا. دوسرے دن آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ کون سی بات ہے، ڈاکٹر ہیں، اللہ نے ایک ہنر دیا ہے، طبابت دیا ہے، مریض لے کر کے آئے تھے. اگر طبیب واقعی ہے تو اس کا تو دل دھڑکنا چاہیے، ایک مریض کی مریضی دور ہو جائے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وکیل ہے، ایک غریب مقدمہ لے کر کے جائے، اس کے بعد فیس دینے کے لیے نہیں ہے. ہر جگہ مولوی کا ہی ہاتھ پکڑ میں آتا ہے، اسی کے گریبان میں سب سے آسان ترین بھائی یہی ہے، مولوی. بھائی وکیل اگر ہے، کوئی غریب پہنچ جائے مقدمہ لے لے، اور اگر نہ لے تو نہیں، وہ اپنے واقعاً اپنے عہدے سے، اور جو اس کا پروفیشن ہے اس کے ساتھ وہ خیانت کر رہا ہے، جو اس نے قانون کے مقابل قسم کھائی ہے اس کے مقابل وہ خیانت کر رہا ہے. جو یہاں وکلاء ہیں وہ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت کوئی قسم یہ نہیں ہے کہ جب کوئی فیس دے گا تب آپ کسی کی طرف سے مقدمہ لڑیں گے. نہیں، اس کا مطلب ایک وکیل کی زندگی بڑھ جائے آپ کو اچھی نہیں لگتی، ایک مولوی کی زندگی بڑھ جائے آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو مسلمانوں رسول کی زندگی کو کیسے بانٹ سکتے ہو؟ کہ جب باہر ہے تو رسول ہے، گھر ہے تو رسول نہیں ہے. اور اگر گھر میں رسول ہے تو گھر کی سنت کو کون بیان کرے گا؟ یا تم بتاؤ یا ہم بتائیں گے. صلوات پر محمد والے. ایک اور سلوات دیجیے. قرآن لے آئیے ذرا جلدی سے، ایک آدمی قرآن جو کل ہم نے لیا تھا، قرآن اٹھا کے فرقان سلوات دیجیے. پہلا آپشن کراس، بس ان سے ہم نہیں لے سکتے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، فی الحال کوئی اختلاف نہیں. جو اختلاف ہے بالکل مبنائی اختلاف ہے، اس پر ڈٹے ہوئے. لیکن اس وقت آپشن کی صورت میں ان سے نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ پوری سنت نہیں پیش کر سکتے. اس پر پورے 10 دن ہم آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں ود ریفرنسز. 10 دن گفتگو کر سکتے ہیں حد اقل، جو ہم بالکل الف بے والے جاہل ہیں. اب دوسرا آپشن ازواج رسول. وہی پہلی مشکل یہاں بھی ہے.
اصحاب رسول باہر تھے، اندر نہیں تھے. ازواج رسول اندر تھی، باہر نہیں تھی. دیکھیے اب اگر آپ خوش ہوں تو یہ میری خطا نہیں ہے، یہ بات کی خطا ہے. اب اگر کوئی باہر آیا بھی تو مرضی رسول کے خلاف آیا، اور اگر اب رضائے رسول کے خلاف آئے اس سے کوئی کہے سنت لے لو. اصل بات بھیجیے محمد عالم. پہلے ہی ہم بازار میں گئے، کہہ رہے بھائی یہ آئینہ لے لو، آئینے پہ بال پڑا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی اس پہ بال پڑا ہوا ہے، تصویر صحیح نظر نہیں آئے گی. آپ نے کہا نہیں یہ آئینہ دکھا سکتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ آئینہ تو خود بول رہا ہے کہ ہم رضائے رسول کے خلاف آئے ہیں. ایک سلوات دیجیے محمد. بس آپ نے دیکھا کہ دوسرا آپشن ازواج رسول. ازواج رسول میں وہی مشکل، کس زوجہ سے لیں؟ ازواج رسول میں دو گروہ ہیں، ایک حب فاطمہ، ایک بغض فاطمہ. تاریخ کی حقیقت ہے. گھر میں ایک کھڑکی تھی، آپ اسی میں جائیے جو ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، اس ایگزیبیشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ایگزیبیشن میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں اور رسول خدا کے گھر میں کھڑکی تھی. رسول خدا کی وفات کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو اتنی اذیت پہنچائی گئی، بہت سالوں میں نہیں، چند دنوں میں، کہ آپ نے یہ کھڑکی بند کروا دی تھی. تو ہمیں آپ یہ بتائیے، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حب فاطمہ و بغض فاطمہ، ہم کو صرف یہ بتائیے کہ ان دو گروہ میں سے کس گروہ سے لیں سنت رسول؟ حب فاطمہ والے سے کہ بغض فاطمہ والے سے؟ حب فاطمہ والوں کی دلیل کیا ہے، بغض فاطمہ والوں کی دلیل کیا ہے؟ ایک سلوات دے دیے محمد والے. اچھا ایک بتائیے، بیویاں ایک ساتھ تو آئی نہیں؟ جو 25 سال رہی اس سے، جو 23 سال رہی اس سے، جو 9 سال رہی اس سے، جو 5 سال رہی اس سے، جو 2 سال رہی اس سے، ازواج رسول سب پر صادق ہے، سب کے اوپر اطلاق ہے کہ وہ زوجہ رسول ہے. تو ہم کو کوئی کرائٹیریا تو بتا دیجئے کہ اس کرائٹیریا کے تحت میں کس زوجہ سے سنت رسول لوں اور کس زوجہ سے نہ لوں. کرائٹیریا کے بعد ہم طے کریں گے کہ کس زوجہ رسول سے لیں اور کس زوجہ رسول سے نہ لیں. اور پھر وہ پہلی بات یہاں ہے، ہم کو یہ بتائیں کہ کیا رسول گھر میں ہیں تو سنت. پہلے جب بات آئی تھی تو آپ نے زندگی بانٹ دی تھی، جب زوجہ رسول سے لینے کی بات آئی تو آپ نے کہا سنت رسول آپ ان سے لیں. سلوات بھیجیے محمد والے. جلدی ایک سلوات بھیجیے، ٹائم آپ کا نہ لیں. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. سورہ احزاب کی 28ویں آیت سے لے کر کے 33 آیت تک ہماری جوان جا کے مطالعہ کریں. اس لیے کل جو ہم نے نشانی لگائی تھی وہ نشانی کسی نے ہٹا دی اور اب ہمیں صرف ترجمہ یاد ہے. اب اگر سورہ احزاب کی نکال دیں تاکہ ہم بچوں تک پہنچا دیں. صابر صاحب کو دیں گے، ان کو دیجیے بھائی. ایک سلوات بھیجیے محمد. دیکھیے ایک آپ کو فارمولہ بتا دیں، ہمیں جس سے رسول کی سنت لینا ہے اس میں ان ون کی بات نہیں ہونا چاہیے، اگر مگر کی بات نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ سنت رسول کا مطلب ہے ان سے لے لیں، یہ آپ کو سنت رسول پہنچا دیں گے. مثال اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو بغیر شرط کے. یہ نہیں کہا گیا ان کی اطاعت کرو جب یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں،
ان کی اطاعت کرو جب یہ رسول کی اطاعت کر رہے ہوں. اگر لگ جائے تو پھر اگر ہمارے لیے معیار نہیں بن سکتا ہے. ازواج کیوں نہیں بن سکتے؟ صلوات بھیجیے محمد صلی ایک اور صلوات بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ وإن کنتن تردن اللہ ورسولہ. اے ازواج رسول، اے رسول کی بیویوں، اگر اللہ اور رسول تم چاہتی ہو اور آخرت تمہیں چاہیے، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو خداوند عالم تمہارے لیے بہت زیادہ اجر عظیم رکھا ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ. لیکن یاد رکھنا اگر تم میں سے کسی نے کھلا ہوا گناہ کیا تو اس کو سخت عذاب بھی دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اے رسول اپنی بیویوں سے ذرا سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر یہ دنیا اور دنیا داری چاہتی ہیں، وزینتها، اور دنیا کی زرق و برق چاہتی ہیں، فتعالینا، ان کو بلاؤ کہ آؤ، امتعکن، ہم تم کو تمہارا مہر دیے دیتے ہیں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جمیلا، اور بہت خوبصورتی سے تم کو ہم آزاد کیے دیتے ہیں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی کیا مطلب؟ ازواج رسول میں ایک گروہ ایسا تھا جو دنیا اور دنیا داری کی طرف بڑھ رہا ہے. خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، اپنی بیویوں سے بلا کر کے کہو اگر دنیا چاہتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تم کو طلاق دیے دیتے ہیں، آسانی سے جاؤ زندگی گزارو. مسلمانوں بتاؤ، جو دنیا داری میں مبتلا ہے کیا ان سے سنت رسول لے سکتے ہیں؟ اچھا وہ ان کنتن، اگر تم نے اللہ اور رسول چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ کس بیوی نے کب چاہا اور کب نہیں چاہا؟ اس لیے کوئی کرائٹیریا تو تم نے بتایا نہیں ہے. تم نے تو کہا جس کے ساتھ انکہتو قبل تو ہو گیا وہ زوجہ. لہذا ان کنتا، یہ اگر مگر والا ہمیں معیار نہیں چاہیے، اگر مگر والا ہمیں معیار نہیں چاہیے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد کو. سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے نبی یہ بتاؤ جو اللہ نے تم پر حلال کیا تم نے اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ اپنی بیویوں کی خاطر کہ ان کو بہرحال وہ ناراض نہ ہو. یاد رکھنا واللہ غفور الرحیم، خدا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں، تمہارے راز کو جن لوگوں نے فاش کیا ہے، سورہ تحریم اٹھا کر میرے جوان بچے دیکھیں، یہ ہوم ورک ہے ان کا، کہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو، جن بیویوں نے رسول کے راز کو فاش کیا تھا اس کی طرف آگاہ کیا. ان بیویوں نے کہا اے نبی محمد یہ بتائیے کہ آپ کو یہ بتایا کس نے؟ تو اب رسول کہتے ہیں میرے خدا نے ہم کو یہ بتایا کہ تم نے میرے راز کو فاش کر دیا. اللہ اکبر. اب ہمیں مسلمان بتا دیں جو رسول کی زندگی میں رسول کی رازدار نہ رہی، سورہ تحریم ہے، کوئی چیز سائز نہیں، محترم ہے، لائق احترام ہے، ہم ممبر سے کچھ بھی ان کو نہیں کہتے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ٹائم ہے ان کا مستقبل، ان کا آئندہ، ان کا فیوچر، یعنی قوم کا، بشریت کا، سعادت انسانی کا، کس کے دروازے پر ان کو بھیج دیں کہ آنکھ بند کر کے چلے جانا، جو کہیں وہ کرتے رہنا. تو صرف ایک دروازہ نظر آیا جہاں 6 مہینے تک رسول اکرم اپنے پورے صحابہ کے ساتھ گئے اور کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. وہ ایک گھر تھا، اس گھر کا نام تھا فاطمہ. وہ گھر کا فاطمہ تھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے
تم کو پاک و پاکیزہ رکھے اور تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. کوئی اگر کی گنجائش ہے اگر اللہ نے کسی کی طہارت کا ارادہ کر لیا ہو 6 مہینے تک جس کے دروازے کے اوپر جانے کے بعد رسول اکرم دن میں 5 مرتبہ جمع ہوتے تھے. مسجد سے نکلتے وقت مسجد سے کے اندر آتے وقت اسی دروازے پر ٹھہرتے تھے اور ٹھہرنے کے بعد سلام کرتے تھے, آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. حکم خدا آ گیا, اے رسول مسجد میں جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دے, صرف فاطمہ علی کا دروازہ کھلا ہے. مسلمانوں, جس دروازے کو اللہ اور اس کے رسول نے کھولنے کا حکم دیا تھا اس دروازے کو تم نے بند کروا دیا. اس دروازے میں تم نے کتنا اہتمام کیا تھا رسول نے, کتنا اہتمام کیا تھا رسول نے, کس طرح پہچانوایا تھا. کوئی بھلا سکتا تھا؟ کسی کے پاس کوئی عذر و بہانہ تھا؟ نہیں تھا نا, نہیں تھا نا. جب سفر پہ جانے لگتے تھے تو آخر میں اپنی بیٹی سے ملنے آتے تھے. جب سفر سے لوٹتے تھے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے. آنے کے بعد بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے, سر کو اپنے سینے سے چپکا لیتے تھے. بربادت فاطمہ بذت منی انما ابنت فاطمہ شجنۃ منی يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. میرے جوانوں, میں نے کل عرض کیا تھا 5 تن میں کوئی کسی کا جنازہ تشیع نہیں ہوا. آپ ابھی شبیہ تابوت کو تشیع کریں گے نا, آپ ابھی شبیہ تابوت اپنے کانوں پر لے جائیں گے نا. میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے جوانوں, پہلو شکستہ ہے. ارے نہ حسین کا جنازہ تشیع ہو سکا, نہ علی کا جنازہ تشیع ہو سکا, فاطمہ کا جنازہ تشیع نہیں ہو سکا. صرف حسن کا جنازہ, اس پر بھی تیروں کی بارش کی گئی. شاید ایک وجہ فاطمہ کی وصیت کی گئی ہو, اے علی, اے علی میری میرے جنازے کو تشیع نہ کرنا, یہ ظالم گئی تشیع جنازے کی بے حرمتی نہ کرے, جنازے کی بے حرمتی نہ کرے. 40 قبر بنائی مدینے میں, کھلبلی مچ گئی. ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے, ایک دستہ نکلا, ہم نماز پڑھیں گے قبر فاطمہ پر. علی نے 40 قبریں بنائی, قبر پر جا کے کھڑے گئے, ہاتھ میں تلوار. ایک مرتبہ کف جاری ہے, مولا 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 فاطمہ کا جنازہ بے حرمتی سے بچ گیا.
کرنا چاہتا ہوں. تمہارے ہاتھ کبھی رہے، تمہاری عمریں بابا برکت و مبارک رہے، تمہاری نسل پاک ہو. آج حسنین کی طرف سے شانہ دینا، آج علی کی طرف سے شانہ دینا، آج امام زمانہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھو کبھی کہیں شب میں تابوت کی بے حرمتی نہ ہو جائے. بڑا آہستہ لے جانا، بڑا آہستہ لے جانا. پتہ ہے کیوں؟ ارے شاید فاطمہ کو پتا تھا میرا چھوٹا لال حسین، اس کا جنازہ پامال کیا جائے گا. ارے جس وقت وہ دستہ ظالموں کا آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہوا، بی بی کہاں ہے؟ بی بی کہاں ہے؟ بی بی دروازے کے پیچھے ہے نا، اور دروازے کے پیچھے بی بی ہے، بی بی کے پیچھے دیوار ہے. جب دروازے میں آگ لگائی گئی، بی بی وہی کہی ہے. جلتا ہوا دروازہ، اس ملعون نے لات ماری، دروازہ گرا، دروازے کے ساتھ بی بی زمین پر. بی بی زمین پر، بی بی کے اوپر دروازہ، دروازے کے اوپر اندر باہر جانے والے اندر آ رہے ہیں. مرحوم عثمانی کہتے، مرحوم عثمانی کہتے، ارے مجھ کو کیا پتا کیا کہتے دروازے کی کیل سے پوچھا کیا دروازے کی کیل سے پوچھا کہ کیا ہوا. بس ایک مرتبہ فاطمہ فرماتی ہے، اے علی میں کیا کروں؟ ایک ہاتھ سے دروازہ، ایک ہاتھ سے میرا موت. بیویوں معاف کر دینا، اے میری بہنوں معاف کر دینا، اے میری ماں مجھے معاف کر دینا، اے میری بچیوں مجھے معاف کر دینا. ارے تمہاری ماں کے مذاہب پڑھ رہے، آئے آئے جو سادات اس میں ان سے معافی چاہتے، آئے ان کی ماں کے مذاہب ہے. میرے مولا امام زمانہ معذرت چاہتے آقا، ہمیں یقین ہے آج اسی بس میں ارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آئے، آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے. ارے 1400 سال پہلے کوئی نہیں تھا جو میرے دادا علی کے ساتھ دیتا. ارے جو بھی گزرا وہ دروازے کے اوپر سے گزرا. ارے تسلیت میں ہو گئی. لعنت کے جملے، ارے تسلیت پچل گئی تھی. شاعر نے کیا شعر گائے، آئے اکیلے اکیلے یتیموں سے چن گئے سرے قبر زہرا. ایران میں ذاکر مصائب پڑا ہے. سنیے میرے بچوں، ایران کے خطیب میں صاحب پڑھا ہے. یورپ میں ڈاکٹر ایران آتا ہے، ایرانی ہے، فارسی زبان جانتا ہے، ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ہے. جیسے اس میں یہ مصیبت پڑی کہ پتلے ٹوٹ گئی تھی، رونے چھوڑ کے دیا، مجلس تمام ہو گئی، اس کا گریہ نہیں رکا. لوگ اس کے قریب پہنچے، کہتے ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا، اتنا شور.
آپ نے رسول کو خطاب کیا تھا انبیاء ابنتی کا سلام، یا رسول اللہ مجھ سے اور اپنی بیٹی سے سلام شروع کیجئے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کو ہم سے چھین لیا گیا، فرماتے لقد استهزئت الانبیاء وقذت الوحیدہ، امانت لے لی گئی۔ مولا یا رسول اللہ، امانت ٹوٹی ہوئی ہے، امانت پسلے ٹوٹی ہوئی ہے۔ وقذت الزہراء، ارے میری زہرا کا وقت نہیں تھا، میری زہرا کا وقت نہیں تھا، میری زہرا کا وقت نہیں تھا، میری زہرا کو مارا گیا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ کی بیٹی آ رہی ہے، اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا، اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا۔ آپ کی امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے، آپ کی امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ بڑی مظلومہ ہے، اس نے کچھ نہیں بتایا مجھ سے، اس نے سب کچھ چھپایا۔ ارے آپ شانہ لا کے پوچھئے گا، میں مزاج نہیں کر پا رہا۔ ایک مرتبہ آگے وہی کہتے ہیں، جب تک علی کا ہاتھ قبر رسول پر تھا، قبر فاطمہ پر تھا، علی کو جیسے صبر تھا، جیسے ہی علی نے ہاتھ اٹھایا، جیسے علی نے قبر نکالا، ایک مرتبہ قبر فاطمہ ہمیشہ سے آپ کی بیٹی مجنون ہے۔